صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود، آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 97، 89 سے 97. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو جاری تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ میری تمام تر امیدیں میرے پروردگار سے ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اسی سے میں لو لگاتا ہوں. اور اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام مزید یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. حضرت شعیب علیہ السلام پچھلی قوموں کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ خود جملہ بتاتا ہے کہ یہ پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کو بیان کرنے کی حکمت اور بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک انسان عبرت اور نصیحت حاصل کرے. یعنی اب تو ظاہر عبرت حاصل کرنے والوں میں جن سے عبرت لی جائے گی ان میں شعیب علیہ السلام کی قوم بھی شامل ہو گئی، مگر جب تک شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا ان کے لیے امکان تھا کہ وہ عبرت حاصل کرتے. نوح علیہ السلام کی قوم سے، ہود علیہ السلام کی قوم سے، صالح علیہ السلام کی قوم سے، لوط علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی تو آگے آنے والوں کے لیے وہ عبرت بن گئے. یہی درس آج کے زمانے والوں کے لیے بھی بنے گا کہ اب ان تمام تر واقعات سے اگر یہ عبرت نہیں لیں گے تو مستقبل میں جو اقوام آئیں گی ان کے لیے عبرت کے مقامات میں کچھ اور اضافے ہو جائیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو قومیں اس دنیا سے جا رہی ہیں وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے ہیں، نمونہ عمل بنے، نہ یہ کہ ان کا ذکر اس طرح سے کیا جائے کہ تم ان جیسے مت بن جانا. تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری قوم والوں، میری مخالفت تم سے ایسے کام کہیں نہ کروا دیں کہ تمہیں پہنچ جائے ایسی آفت جیسی پہنچی نوح علیہ السلام کی قوم کو یا ہود علیہ السلام کی قوم کو یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے دور نہیں ہے. وما قوم لوط منکم ببعید. یہ ظرف زمان کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم لائن میں یہ ان سے قریب ہوں، اور ایریا کے اعتبار سے بھی کہ جس جگہ پر یہ لوگ آباد تھے سدوم کی آبادی اس سے قریب ہو. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو. ثم توبوا الیہ، اور اس کے بعد پھر اس سے لو لگاؤ، اس سے توبہ کرو. یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ استغفار اور توبہ کے اندر ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ماضی کے اعتبار سے جو کچھ ہوا اس کے اوپر پردہ پوشی کی درخواست استغفار ہوتی ہے کہ اسے ایکسپوز نہ کیا جائے، اور جو ہوا اس کے بخش دیا جائے. اور توبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ماضی کا جو معاملہ ہوا وہ بخش دیا گیا، مگر اب تم خدا کی طرف تیزی کے ساتھ لپکو اور اسے لو لگاؤ. ان ربی رحیم ودود. یقیناً میرا رب مہربان بھی ہے اور محبت کرنے والا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام اس بیلنس کو قائم کرتے ہیں کہ ایک طرف ڈراتے ہیں اور انذار کرتے ہیں کہ تم پر وہ مصیبت، وہ آفت نہ آ جائے جو گزشتہ اقوام کے اوپر آئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ امید دلاتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم اپنے آپ کو درست کر لو، کریکٹ کر لو، تو پھر اس کا نتیجہ استغفار ہے، توبہ ہے، وہ تمہاری طرف سے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے نتیجے میں تم یاد رکھو کہ میرا رب پالنے والا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے. یہ بڑا ایک بیلنس ہے جو ایک مبلغ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جب وہ اپنی قوم میں کام کر رہا ہو. قالو. اب ان کی قوم کا ریئیکشن ہے جو قرآن کوٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول. تمہاری زیادہ تر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہیں. یہ پھر ایک طرح سے مذاق اڑانے والا طریقہ. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان بہت کمزور ہو، یعنی تمہارے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی ہیومن ریسورس ہے، تو کس بلبوتے کے اوپر تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو. پھر وہ کہتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ. اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا،
لرجمناکا، تو ہم تمہیں رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، یعنی تمہاری ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ایک تو ان کا موقف جو شعیب علیہ السلام کا ہے، اس موقف کی پختگی کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مٹیریلسٹک مادی نقطہ نظر سے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے افراد ان کے ہم نوا ہیں۔ وہ کم نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں تم کمزور ہو، تمہارے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ اور ان کے وہ قبیلے والے جو بظاہر ان جملوں سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ صرف قبیلے کی وجہ سے ان کو ایک تھوڑا سا سپورٹ کر رہے تھے کہ بھائی شعیب جو ہے وہ ہمارے قبیلے سے ہے، بعد نظر میں یہ قبیلے والے ہم فکر نہیں تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے، مگر بہرحال قبیلے میں ہونے کی وجہ سے ان کو ایک سپورٹ مل رہا تھا۔ تو ان کا حوالہ دے رہے ہیں مخالفین کہ اگر تمہارا یہ قبیلہ نہ ہوتا تو تمہیں ہم رجم کر دیتے، سنسار کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تمہاری ہمارے نزدیک ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قال، شعیب علیہ السلام بہت لاجیکلی رپلائی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اے میری قوم یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہ میرا قبیلہ تمہاری نظر میں اللہ کے مقابلے میں بھی زیادہ زبردست ہے، یعنی اس کی زیادہ عزت ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے اللہ کے مقابلے میں بھی۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اسے یعنی خوف خدا کو، اللہ کے تصور کو تو تم نے پس پشت ڈال کر بالکل نظر انداز کر دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، اور یقیناً میرا رب جو تم عمل کر رہے ہو اس کے اوپر حاوی ہے، یعنی یہ تمہارے لیے مہلت ہے، ایسا مت سمجھ لینا کہ خدا کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ جو تم نے میرے بارے میں کہہ دیا کہ ہم تمہیں ضعیف، کمزور محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے میرے اور خدا کے درمیان فاصلہ سمجھا ہے کہ میرے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ خدا جس کے ساتھ ہو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تمہیں جو کرنا ہے اپنی جگہ پر کرتے رہو، انی عاملن، یعنی یہ بیزاری کا ایک انداز ہوتا ہے کہ انی عاملن، جو مجھے کرنا ہے میں کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من یاتی ہے عذاب یخزی ہے، کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے کہ جو رسوا کرنے والا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے، وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اب یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے معاملہ کہ جب ہمارا امر آ گیا، یہ لفظ ہم بار بار پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی عذاب آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دی شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک کڑک نے، ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، یعنی ان پر عذاب اس طرح سے آیا کہ ایک ایسی آواز، ایک ایسی کڑک کہ جس کے نتیجے میں وہ لوگ بالکل برداشت نہ کر سکے اور کولیپس کر گئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل بے جان پڑے ہوئے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے اس میں کبھی ہوں ہی نہ، یعنی وہ کل عدم ہو گئے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، بعدن لمدین، کہ مدین والوں کے لیے بھی دوری ہے، یعنی وہ بھی رحمت خدا سے دور ہو گئے، کما بعدت سمود، جس طرح سے کہ سمود والے بھی دور ہو گئے تھے رحمت خدا سے۔ اب یہاں پر پھر یاد رکھیے گا کہ یہاں پر مدین کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ جگہ کا نام ہے، مگر یہاں پر اس جگہ کی جو مذمت آ رہی ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ جنہوں نے اس سرزمین کے اوپر وہ غلط کام انجام دیے تھے۔ یہ خاص میں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا، نہ یہ کہ اس زمین کے اوپر ہی کوئی خاص پرابلم ہو گیا اور قیامت تک جتنے مدین میں رہنے والے ہیں وہ سب کے سب منفور قرار پائیں۔ اگر اچھے ہوں گے تو یقیناً وہ اچھے بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، 6 انبیاء کے بعد اب 7ویں نبی جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلے ہوئے اقتدار کے ساتھ، سلطان مبین دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ ان کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف بھیجا، و ملئہ، اور جو اس کے بڑے بڑے ایلیٹ کلاس کے افراد تھے، جو بڑے وہاں پر نمایاں افراد تھے، انفلوئنشل، ان کی طرف بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے فرعون کا اتباع کیا، فرعون کی بات کو فالو کیا، یعنی یہ اگنور کر دیا کہ موسیٰ میرا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے، مگر انہوں نے ظاہری چمک کو دیکھتے ہوئے
فرعون کا اتباع کیا. وما امر فرعون برشید، جبکہ فرعون کا معاملہ، فرعون کا حکم کبھی بھی صحیح نہیں تھا، مگر وہ صحیح غلط کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے. یہ میرٹ پر فیصلے نہیں ہو رہے تھے، یہ سارے فیصلے ہو رہے تھے ظاہری شوشا کے اوپر، ظاہری سجدھج کے اوپر، جس کے نتیجے میں لاجک، آرگومنٹ، اس کا ویٹ، وہ سب کا سب نظر انداز ہو جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ اگلے صفحے پر آئے گا کہ جو فرعون ہے وہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنا، اور جن لوگوں نے اس کا اتباع کیا تھا وہ سب کے سب بھی اسی طریقے سے نجات یافتہ نہ قرار پا سکے. نگاہ پروردگار میں جو معیار ہے اس پر اگر کوئی پورا نہ اترے تو پھر اسے نجات کیسے مل سکتی ہے. یہاں پر اس صفحے کے اختتام پر دعا مانگتے ہیں، پروردگار قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم.